بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون خطبہ کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ ان سے خطاب فرماتے تھے موقع و محل کے مطابق، لیکن کچھ باتیں آپ کے خطبے میں ابتداءً وہ ہوتی تھیں کہ جو آپ کے ہر خطبے میں ہوتی تھیں اسے خطبہ مسنونہ کہتے ہیں، جس میں اول اور اہم ترین اللہ کی حمد و ثنا۔ آپ جب بھی خطاب فرماتے تھے اللہ کی حمد سے بات شروع کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ، پھر آپ اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان تمام پر گفتگو ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ ونتوکل علیہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ یہ شرارت اور شر یہ ایک ہی مادہ ہے، شین را اور را، یہ دو دفعہ اس میں رے آتی ہے، شروع میں شین آتی ہے۔ اس کے مختلف مصادر ہیں، شرارت، شر، اسی سے لفظ شریر بنا ہے، شرارتی۔ تو نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ مبارکہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ نفس کی شرارتیں بڑی اہم ایک اہم موضوع ہے جس کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس کی شرارتوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو ہمیں یاد ہی رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ثلاث مہلکات۔ ان مہلکات میں ایک چیز آپ نے فرمائی ہواء متبع و شح مطاع، وہ خواہش کہ جس کی پیروی کی جائے، اور انسان کے دل کی وہ کنجوسی، اس کا وہ تھوڑا دلا پن جس کو رسپونڈ کیا جائے۔ یعنی انسان کے دل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ خواہش نفس سے بھی ہم میں سے کوئی شخص خالی تو نہیں ہے، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا متقی ہو، تو اس کے اندر خواہش نفس تو ہوتی ہے،
اور انسان کی خواہش نفس جو ہے یہ ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے انسان کے لیے، لیکن جب وہ خواہش نفس متبع ہو جائے، یعنی اس کی اندھا دھند پیروی شروع ہو جائے، تو پھر وہ انسان کے لیے مہلک ہے۔ اگر انسان اپنی خواہش نفس پر چھلنی لگائے رکھے، خواہش آئی دل میں، پرسویشن پیدا ہوئی دل میں، لیکن اس کی اندھا دھند پیروی نہیں کی، اس نے اس کو شعوری سطح پر لا کر اسکروٹنائز کیا کہ یہ خواہش جائز خواہش ہے یا ناجائز خواہش ہے، صحیح خواہش ہے یا غلط خواہش ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے اس کی پیروی شروع کر دی اندھا دھند کہ جو خواہش دل میں پیدا ہوئی اس کی پیروی کی، تو پھر یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی شے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا شح مطاع، یعنی انسان کے دل میں تھردلا پن بھی بہرحال پایا جاتا ہے، کنجوسی کا رجحان کہ جو خیر میرے پاس ہے یہ خیر جو ہے کسی اور کو نہ ملے یا میرے پاس ہی رہے۔ اب اس خواہش کی بھی اگر انسان اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دے، یعنی خیال تو آئے گا دل میں، فوری طور پر ریئیکشن بھی ہوگا انسان کے دل میں، کسی کو کوئی خیر ملا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں حسد کے جذبات ہو سکتے ہیں، یہ فلاں بھائی فلاں دوست میرا جو ہے اسے یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یعنی ایک فوری ریئیکشن کے طور پر تو یہ چیز انسان کے دل میں آ سکتی ہے، لیکن وہ مطاع نہ بن جائے، انسان اس کی پیروی نہ شروع کر دے۔ یہی جو حاسدانہ خیال آیا ہے اس کے مطابق کوئی ایکٹ نہ کر بیٹھے حسد کی بنیاد پر، تو اس وقت تک جو ہے وہ صرف ایک خیال ہے لیکن انسان کے لیے مہلک نہیں ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور انسان کا اپنے بارے میں عجب، یہاں لفظ نوٹ کیجیے، آپ نے تکبر نہیں فرمایا، یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے تکبر، تکبر کا بالعموم انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں متکبر ہوں، میں تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں، یہ بھی بڑی مہلک شے ہے، لیکن اس حدیث میں آپ نے تکبر کا ذکر نہیں فرمایا، اس سے بھی زیادہ ایک ڈیلیکیٹ شے کا ذکر فرمایا ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور ان تینوں میں سے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اعجاب، اعجاب ہوتا کیا ہے؟ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، یعنی تکبر وہ تو بڑائی کے سینس میں آتا ہے نا، کہ انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، لیکن عجب کیا ہے؟ خود پسندی، انسان کے بارے میں یہ احساس کہ آئی ایم ویری اسپیشل، میں بہت زبردست ہوں، اور یہ احساس انسان کا جینوئن بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر کوئی خوبی ہے واقعتاً ہے اور آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے، وہ احساس غلط نہیں ہے، لیکن جب انسان کو وہ احساس جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے، یعنی ہے وہ فیکٹ کہ آپ میں ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں یس میں اسپیشل ہوں، میں بڑی شے ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، یعنی احساس ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ کہیں یہ میرے لیے شر نہ بن جائے، پھر تو انسان اس سے بچ سکے گا، ورنہ وہ تجزیہ کرے گا، حساب لگائے گا، تو اسے بار بار یہی محسوس ہوگا کہ ہاں میں اس اعتبار سے فلاں شخص سے بہتر ہوں، میں اس اعتبار سے اس سے بہتر ہوں، میں اس اعتبار سے اس سے بہتر ہوں، میں کاروبار دیانتداری سے کرتا ہوں، باقی جو میرے دوست بھائی ہیں وہ سارے بددیانتی سے کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی جینوئن فیلنگ ہے نا، لیکن یوں ہی یہ فیلنگ انسان کے اوپر سوار ہو جائے کہ آئی ایم سپیریئر، آئی ایم بیٹر، میں دوسروں سے بہتر ہوں، تو بس یہی جو ہے وہ انسان کے لیے عجب کا باعث بنتا ہے۔ پھر یہی شے جو ہے پھر آگے بڑھ کر یہ تکبر کی شکل اختیار کر لے گی، لیکن انیشیلی وہ ایک حقیقت ہوگی کہ ہاں واقعی میرے اندر یہ خیر پایا جاتا ہے،
میں مال کے اعتبار سے بہتر ہوں،